دروس اور بیانات ہو رہے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس طرح ان کو بجا لانا ضروری ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، جس میں سے تکبر سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ زنا، جوا، شراب، یہ سارے گناہ ہیں، جھوٹ، غیبت، سود، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، غصہ، حسد، کینہ، بغض، عجب، خود پسندی، یہ کافی سارے گناہ ہیں بھائی۔ کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام چھوڑنے کے ہیں، تو اسی میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ عمل کریں گے، دنیا بھی ٹھیک ہوگی، آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ اب تکبر جو ہے یہ تمام دیکھا جائے تو جس طرح جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تکبر بھی دیکھا جائے تو یہ بھی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تکبر جو بندہ کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ جب تکبر کرے گا تو دوسری چیزیں بھی پیدا ہوں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو چادریں ہیں، بڑھائی والی دو چادریں ہیں، ایک میری اوپر والی چادر ہے، ایک ازار ہے۔ اب یہ نہ ہم سمجھیں بھئی اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں کے ہاتھ پاؤں ہیں، انسانوں کی آنکھیں ہیں، انسانوں کے کان ہیں، سارا کچھ ہے، لہذا اسی طرح اللہ تعالیٰ دے بھی ہاتھ پیر تے اکھی ہیں۔ اے بھئی اللہ ہی جانتا ہے اللہ دے ہاتھ پیر کس طرح نے، اللہ دی اکھی کس طرح نے۔ حدیث پاک وچ اے آیا بھئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماندے میری دو چادراں، ایک میری اتے والی چادر ہے، کبریائی والی چادر، اور دوسری میری ازار ہے۔ جیڑا بندہ انہاں دو چادراں دا میرے نال مقابلہ کرنا چاہسی، یعنی اپنے اندر بڑائی پیدا کرنا چاہسی، اوے میں تو وڈا تھا ہی کوئی نہ، میں اس علاقے دا چودھری ہاں، میں اس علاقے دا فلانا، میں اس علاقے دا ملک تے خان ہاں، میں راہ ہاں اس علاقے دا، یعنی بڑائی بیان کردہ دوسرے لوگاں نو حقیر سمجھدا ہے، حقیر۔ حدیث پاک وچ آیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دی گردن توڑ دین اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہوں سخت تو سخت سزا دے اندر مبتلا کر سن۔ اور ایک اور حدیث پاک وچ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرن والے جڑے لوگ ہیں قیامت والے دن اس طرح ہو سن جس طرح چونٹیاں ہوندیاں، چونٹی کیڑی ساری ہوندی ہے، کیڑی، انہاں کیڑیاں وانگو بندے نظر آسن، کیڑیاں وانگ، تکبر کرن والے، غرور کرن والے، گھمنڈ کرن والے، کبر کرن والے۔ بہرحال بڑا بھائی سخت مقام ہے، اس واسطے بھائی ترائے قسم دے مثال دے طور ترائے قسم دے تکبر دی اقسام نے۔ پہلی قسم جڑی ہے وہ اللہ دی ذات دے تکبر کرنا، جس طرح فرعون نے کیتا، نمرود نے کیتا، بھئی ساٹھ تو وڈا کوئی خدا ہے، فرعون آکھیا میرے تو وڈا کو خدا ہے، اے تکبر دی پہلی قسم، اے دوتے بھئی کوئی بخشش نہیں ہے، اس تکبر دی پہلی قسم دے کوئی بندہ خدائی دعویٰ کرے ان دی کوئی بخشش نہیں، سدھا جہنم میں۔ دوسری تکبر دی قسم علماء نے فرمائی کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دا پیغام، قرآن دا پیغام اپنی حدیث دی شکل دے اندر حدیثاں بیان کیتیاں، او دا انکار کر دیتا، اے تکبر دی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم جڑی ہے تکبر دی او ہے کہ بندیاں دے تکبر کرنا، بندیاں دے، انساناں دے تکبر کرنا۔ اے دے اندر بھی کافر بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، چاہے مسلمانوں تے تکبر کرو تو چاہے کافروں تے تکبر کرو۔ بہرحال بڑی خطرناک چیز ہے تکبر۔ میں گزارش کر رہا سی شروع تو کہ کچھ کام کرن دن اور کچھ کام جڑے ایسے ہیں شریعت دے اندر جنہاں تو منع کیتا گیا، روکیا گیا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزاں تکبر دے اندر موجود، بنیادی چیزاں دو چیزاں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا الکبریا بطر الحق، کہ حق نو ٹھکرا دیونا۔ تکبر کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر دی تعریف کی تھی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایک نواں کپڑا پاونا بھی تکبر ہے یا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کیا کوئی اچھی سواری گھوڑا یا ہاتھی دی سواری کرنا بھی تکبر ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ اچھا مکان پاونا بھی تکبر ہے یا نہیں؟ اچھی جتی یا اچھا غصہ پاونا بھی تکبر ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، صحیح ابن حبان دے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزاں جس بندے نو مل جاون، چار چیزاں جس بندے نو مل جاون او خوش قسمت بندہ ہے۔ پہلی قسم آپ نے فرمایا نیک بیوی جنوں مل جاوے او بندہ خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا جنوں اچھا گھر مل جاوے او بھی خوش قسمت ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا جنوں پڑوسی اچھا مل جاوے او بھی کیے خوش قسمت ہے۔ اور چوتھا کی فرمایا؟ چوتھا اور میں بھول گیا۔ چار چیزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے نو چار چیزاں مل گئیاں وہ خوش قسمت ہے۔ پہلا کی فرمایا؟ پہلی چیز آپ نے فرمایا نیک بیوی۔ صحابی نے سوال کیتا نا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہے میں خصہ پائی بنا، میں نواں سوٹ پائی بنا، اسی طرح میرے کول گھوڑا ہے، سواری ہے، چنگی سواری ہے میرے کول، عربی نسل دا اچھا گھوڑا ہے، فلانی چیز ہے، اٹھ ہے، ہاتھی ہے، کیا یا رسول اللہ یہ تکبر ہے تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی دو چیزاں دے اندر تکبر ہوندا ہے۔ ایک کہ حق نو ٹھکرا دیونا، بطر الحق یعنی حق نو ٹھکرا دیونا۔ دوسرا آپ نے فرمایا غمط الناس لوگاں نو حقیر سمجھنا۔ اور چار چیزاں دے وچ آپ نے خوش نصیبی دسی، ایک پڑوسی اچھا، گھر اچھا، نیک بیوی۔ اگر یہ تھانوں مل گیا، مکان اچھا مل گیا، پڑوسی اچھا مل گیا، نیک بیوی مل گئی، اچھا گھر مل گیا، یہ تھوڑی خوش نصیبی دی علامت ہے، یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ ہن کپڑا اچھا پاونا ہے بھئی تکبر نہیں ہے، بوٹ سوٹ اچھا کرنا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر تفاؤل، تکلف، تصنع، ان سارے دے وزن دے تکبر آندا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی دو چیزاں نے، ایک حق نو ٹھکرا دیونا، یعنی کوئی نہیں آواز سمجھ آ اچھا کس طرح؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی دو چیزاں بطر الحق یعنی حق گل نو ٹھکرا دیونا اے تکبر ہے۔ مثال دے طور پر میں کوئی بیان کرتا پیا، یکدم کوئی مینوں بندہ آدا ہے یار تسی مسئلہ غلط بیان کیتا ہے، میں اگوں نہ مننا، واقعتاً غلط بھی ہوئے میں مننا ہی نہ، میں آکھا نہیں یار تو غلط آدا پہ ہیں، میرا اے آکھنا بھئی تو غلط آدا پہ ہیں بھی تکبر ہے۔ علماء نے باقاعدہ لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں مینوں سمجھ نہیں آندی پئی، لوگ مار دے اندر بہت زیادہ اگے جا رہے ہیں، اس واسطے اج تولا میں عورتاں دا مہر 400 درہم مقرر کرداں، 400 درہم۔ بھئی لوگاں سمجھ نہیں آ رہی، کوئی پتہ نہیں کتنا تولا چاندی کرندا پیا ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے تولے درہم دینار کرندا پیا ہے، سمجھ نہیں آندی پئی، لہٰذا میں آج صحابہ دے اندر میٹنگ بلا کے اے مہر مقرر کر دیتا ہے 400 درہم، اعلان کر دیتا، اعلان کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بازار دے اندر جا رہے ہیں، گلی دے وچ ایک عورت ملی، عورت بڈھی عورت، اس آکھیا امیر المومنین جڑا تساں فیصلہ کیتا ہے قرآن دے مطابق کیتا نے؟ ایت پڑھی قرآن پاک دی، پتہ نہیں غالباً سورۃ فرقان دی ہے یا کیڑی میرے ذہن نہیں آ رہی، فوراً وہ ایت پڑھی، فرمایا جیڑا کچھ یعنی کہ او دے یعنی مار دے رہے ہیں لوگ عورت نو او قبول کر لوے، سارا قبول کر لوے، ادھے وچ کوئی گناہ نہیں ہے، جتنا کوئی دے دے وے۔ تھوڑی اس ایت دوتے نہیں نظر گزری؟ ہاں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً چونک گئے. اسے ٹائم فرمایا میں اپنا فیصلہ واپس لینا. فوراً گئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے میرے محبوب نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی عمر و قلبی. او لوگو اے عمر میرا او صحابی ہے جیدی زبان اور دل دتے اللہ نے حق نو جاری فرما دیتا ہے. اگر آسان لفظاں دے اندر سمجھو تو میرے نبی اے سمجھانا چاہتے ہیں او لوگو عمر بولدا بھی سچ ہے تے سوچدا بھی سچ ہے. یعنی یہ کچیاں گلاں نہیں کردا پکیاں گلاں کردا ہے. حضرت عمر فوراً گئے فرمایا بھئی میرے تو یہ غلطی ہوئی ہے. اے عورتاں بھی ماشاءاللہ ساڑیاں تو قرآن سمجھن لگ گئی ہیں. یعنی قرآن دی تفسیر ساڑیاں عورتاں بھی سمجھن لگ گئی ہیں. فوراً فیصلہ واپس لے لیا. اور مہر دی کم جیڑی مقدار ہے وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدیث پاک واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 درہم مہر جڑا ہے وہ دیو. اور 10 درہم دی مقدار تقریباً بنتی ہے 6000 تو کچھ اتے پیسے. اس واسطے 10 درہم تو مقرر ہو گئے کم تو کم مقدار. اور زیادہ جڑی ہے وہ مہر دی مقدار مقرر نہیں ہے. کوئی جتنا دیونا چاہے چاہے کوئی دوسرا 20 تولے سونا دے وچ چاہے کوئی 10 تولے دے وچ جتنا دے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق گل نو ٹھکرایا نہیں. اصل جڑی میں گل میرے دوستو کرنا چاہنا ہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق گل نو نہیں ٹھکرایا تکبر نہیں کیتا فوراً عورت دی گل مان لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری گل اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وغمت الناس. کیا مانا کہ لوگاں نو حقیر سمجھنا لوگاں نو حقیر سمجھنا بھئی ایسا فلانے ہیں کمی کماڑے انتے فلانے انتے دگانے دفع کرو پر اینا. یہ ہے حقارت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بنیادی چیزاں تکبر دی دسیاں. ایک کیا ہے حق گل نو ٹھکرا دیونا. حق واضح ہو گیا حق دلائل حق دے آ گئے سارا کچھ آ گیا اے دے باوجود انکار کر دیتا تے تکبر ہے. اور دوسرا کیا ہے لوگاں نو حقیر سمجھنا. عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. ایک مرتبہ انہاں دا ایک علاقے تو بغداد دے علاقے دے رہن والے ہیں 30,000 تقریباً انہاں نو حدیثاں یاد آن. کتنیاں 30,000 حدیثاں. اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شبلی نعمانی اے سارے وڈے وڈے جڑے شیخ اور بزرگ جڑے ہیں اے دے مرید ہیں عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ دے. حج تے جا رہے ہیں حج تے لوگ نال ہیں کافی سارے مریدین وغیرہ نال ہیں. اور قرآن پاک 7 قراتاں دے اندر انہاں نو یاد آئی 7 قراتاں دے اندر پڑھ بڑے ماہر قسم دے. اور کافی سارے مدرسے انہاں دے زیر تحت چل رہے ہیں انہاں دی زیر نگرانی چل رہے ہیں. بہرحال اے جاندیاں جاندیاں ایک بستی عیسائیاں دی دے کول گزرے. جدوں عیسائیاں دی بستی دے کول گزرے تے ویکھیا یار اے تے بڑے کمینے قسم دے لوگ ہیں. حالانکہ جملہ ٹھیک آئی کوئی مسئلہ نہ آئی ادھے. دوئی جڑی ایک گل آکھی وہ بڑی خطرناک آکھی اسی تو اسلام دوتے فائز آئیں سانو تا اسلام دی نعمت ملی ہوئی ہے اسی نمازاں پڑھتے ہیں ہون جی حج عمرے تے جا رہے ہیں. اے تک بالکل گھٹیا قسم دے لوگ ہیں. اے گل آکھی اللہ نے فوراً ایمان انہاں دا چھک لیا. نال اگر اے آکھ چھڑ دے بھئی اللہ دا ساڈے تے فضل ہے بھئی تھوڑی کوئی تعریف کرتا ہے بھئی ماشاءاللہ تسی قرات بڑی اچھی کر دیو تلاوت اچھی کر دیو تقریر اچھی کر دیو تھوڑا مال اچھا ہے جائیداد اچھی ہے جان اچھی ہے تھوڑا حسن جمال اچھا ہے. اے دوتے اگر اتراؤ گے نا اتراؤ گے ہاں یار میرے کول مال بڑا ہے میں اپنے بازو دے نال اپنی طاقت دے نال سارا کچھ اکٹھا کیتا ہے ہاں میرا حسن بڑا ہے میں کریمہ فلانی فلانی کریم لیندی ہونی ہاں اے سارا کچھ اے حسن میرا کمال ہے. اگر اے گل آکھی تو فوراً اے تکبر دی نشانی ہے سب تو بڑی. عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ نے کی آکھیا اے کافر لوگ ہیں تے ساڑھے تے اتنا بڑا یعنی کہ انعام ہے تے فلاں یہ وہ. فوراً اللہ رب العزت نے ایمان علی اتنی قیمتی نعمت جڑی ہے دل تو چھک لئی. اتھے رہ گئے سال پورا اتھے عیسائیاں دا یعنی ایک لڑکی تے نظر پہ گئی انہاں آکھیا ہن ساڈے اے سور چرا تاں تیرا لڑکی نہ رشتہ کرساں شادی کرساں. بہرحال سال پورا اتھاں ہی رہے.
پھر ایک دن اے لوگ جڑے حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ اس تو علاوہ بڑے بڑے جڑے بزرگان اے لگے ہزاراں دی تعداد ہے مریدین، انہاں جا کے پوچھے ہاں بھئی کچھ یاد ہے جی؟ کیا یاد کچھ نہیں ہے، بس ایک ادھی قرآن دے پاک دی آیت یاد ہے، حدیث بھی کہیں نہیں یاد، سارا کچھ بھول گیا ہے، صرف ایک جملہ آکھن دی وجہ تو کہ اے سانو دین دی نعمت اسلام دی نعمت جڑی ملی ہے ساڈے کمال دے نال ملی ہے، سانو ماں باپ دی جھولی دے وچ مل گئی ہے۔ اگر نال اے آکھ دیندے کہ اللہ دا فضل ہویا، اللہ دا کرم ہویا، تو پھر شاید بات جاوی ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتی۔ بہرحال میں گزارش کر رہا ہوں میرے دوستو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے تکبر۔ اس واسطے پہلی کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تکبر دی کہ لوگاں دوسرا حق گل آ جاونی اور ٹھکرا دیونا۔ دوسرا چیز کیا ہے؟ لوگاں نو حقیر سمجھنا، ایک کسے کھاتے دے نہیں، ایک کسے نہ تین نہ تیرہ دے وچن۔ اور دوسرا اگر تکبر تو بھائی بچنا چاہتے ہو کچھ کام کرنے چاہیے دن۔ نمبر ایک پہلا کام تکبر تو بچنا چاہتے ہو، تکبر تو بچنا چاہتے ہو تو اپنے دوسرا والدین دا احترام، والدین دی جتیاں سیدھیاں کرو، والدین نو حکا بکا دیو، والدین دے نال کوئی اچھا احترام دے نال انہاں نو یعنی جتھے او جاندے نے اتنی مشقت دے نال انہاں دے جا کے پٹھے وڈاؤ، اسی طرح انہاں دے نال کیا سدیندے نے پٹھے کتراؤ، مجھی گائیں بناؤ، اے دے نال تہاڈا جڑا غرور تکبر ٹوٹ سی۔ مشائخ اور بزرگاں دی جتیاں سیدھیاں کرو، مدرسے والے طالب علم جڑے انہاں دی جتیاں سیدھیاں کرو، اے دے نال تہاڈا تکبر ٹوٹ سی۔ دوسرا جڑا ہے دل دے اندر یہ پیدا کرو، استحضار پیدا کرو، دل دے اندر یاد کرو کہ یار میں کس چیز دے وچوں پیدا ہویا، میری حقیقت کیا ہے، میں پیدا کس دے وچوں ہویا، یعنی کہ میں ایک ناپاک قطرے دے وچوں پیدا ہویا، اور میری غذا کیا بنی، غذا بھی خون بنیا میرا، اس عورت والا مخصوص دن والا جڑے ایز یعنی خون ہے وہ میری غذا بنی، اور میرا پیٹ ہن ویکھ لیو تو پیٹ دے وچ بھی گندگی ہے، لہٰذا میں بڑائی کس چیز دی کراں بھائی، میں تکبر اور شیخی کس چیز دی ماراں، یہ چیزاں ذہن دے وچ گمان کرے تو پھر انشاءاللہ تکبر دا بڑے احسن طریقے دے نال علاج ہو جاسی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم کپڑے بالکل پھٹے پرانے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار تیرے کول مال جائیداد کوئی نہیں، تیرے کول دوسرا کیا آندے کوئی بکریاں شکریاں کوئی مال ڈنگر کوئی نہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ مال بھی ہے جائیداد بھی ہے سارا کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کی رولا ہے، پھر کیوں نہیں تو اس طرح کردا بھئی اچھے کپڑے پا لویں، اچھا سوٹ بوٹ کر لویں، تیرے کول بکریاں دا ایڑ بھی ہے سارا کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوٹ پاونا یہ کوئی تکبر نہیں ہے، لہٰذا ایسے تکبر نہیں ہے، لہٰذا تو اچھا سوٹ پا، اچھی گڈی رکھ، اچھا مکان بنا، یہ تکبر دے اندر شامل نہیں ہے۔ صحابی نے سختی دے نال منع فرمایا۔ اور حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4 جال دسے ہیں شیطان دے، جڑے 4 جال شیطان جڑا ہے وہ اپنے کول بچھائندا ہے، 4 جال لے کے شیطان پھر رہا ہے انسان نو تکبر دے اندر مبتلا کرن واسطے۔ پہلا جال کیے فرمایا، پہلا جال اے ہے البتر بانعم اللہ، پہلا جال ادا کیے کہ اللہ دیاں نعمتاں جڑیاں اللہ رب العزت نے نعمتاں عطا فرمائیاں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر فرماندے کہ اللہ نے جڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے بندہ انہاں نوں تے اتراندا ہے کہ یار یہ تو میری محنت ہے، اے میں اپنے طاقت بازو دے نال سارا کچھ بنایا، اے کوٹھی میں بنائی، اے مجھی میں بنائیاں، اے گائیں میں بنائیاں، اے محنت دے نال زمیناں جائیداداں میں بنائیاں، اے میری اولاد تے میں فارغ دیئے، اے میرے بھرا تے میں فارغ جائے، ایسی گل جڑی ہے اے تکبر دی نشانی ہے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ دوسرا فرمایا الفقر بعطاء اللہ، دوسرا کیا اللہ دی عطا دے فخر کرنا، الفخر بعطاء اللہ، اللہ نے جڑا فخر یعنی کہ عطا دیتی ہے، اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی، حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، مال و منال عطا فرمایا، ہونے بندہ دا میں اپنی طاقت دے نال تیار کیتا ہے، تو پھر اے بھی کیا فرمایا، اے بھی فرمایا تکبر ہے۔ اور تیسری چیز حضرت نعمان بن بشیر نے کیا فرمائی، والکبریاء علی عباد اللہ،
نیک انساناں دے تے بندیاں دے تے اللہ دے بندیاں نو حقیر سمجھنا اور انہاں نو دوسرا انہاں تے یعنی کہ شیخیاں مارنیاں اور انہاں نے آکھنا بھئی اسی تے وڈی ذات دے ہیں اسی تے حسب نسب دے نال اعلیٰ ذات دے ہیں تسی تے کمینے ہو تسی فلانے ہو دگانے ہو لہذا اے بھی تکبر دی نشانی ہے۔ چوتھی کیا فرمائی حضرت نعمان بن بشیر نے؟ چوتھی فرمائی کہ اپنی خواہشات دی اتباع کرنا، اب حرام حلال حرام نو سمجھدا ہی نہیں ہے، بس اپنی خواہشات فی غیر ذات اللہ، جو اللہ رب العزت نے دسیاں چیزاں انہاں تو ہٹ کے یعنی چلتا ہے، جڑیاں اللہ تعالیٰ نے مثال دے طور اللہ نے فرمایا زنا حرام ہے، اسی طرح جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، ماں باپ دی نافرمانی حرام ہے، اس طرح دے مثال دے طور جڑے چیزاں ہیں نا انہاں چیزاں تو اللہ تعالیٰ نے جنہاں تو منع کیتا ہے اور انہاں نو لگا ہوا ہے عملی طور دے انہاں نو حلال قرار دے رہا ہے۔ اس تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ چار چیزاں ہیں جڑیاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نو دسیاں تکبر دی نشانیاں نے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستو تکبر تو بھی بچنا چاہیے، تکبر بڑی بری چیز ہے، انہوں اپنے اندروں ختم کرنا چاہیے۔ تکبر اتنی سخت قسم دی چیز ہے، یقینی بات ہے ایک حدیث پاک اتھوں تک آیا کہ وہ بندہ جنت وچ بھی داخل نہ ہو سی، اور بعض علماء نے تے دا ظاہری معنی لیا ہے، ظاہری معنی کہ وہ جنت کدی داخل ہی نہ ہو سکتی، لیکن اکثر علماء نے فرمایا بھئی اتنی سختی نہ کرو، تکبر کرنے والا اگر بالفرض مسلمان ہے، کدی اس کلمہ پڑھیا ہے، کدی نہ کدی وہ جنت میں داخل ہو جاسی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں برا بھلا نہ آکھو، کدی نہ کدی جنت میں داخل ہو جاسی، اللہ تعالیٰ اس نو جنت میں داخل فرما دے سی، لہٰذا ایسی گل بالکل نہ کرو۔ اور دوسرا ایمان دا ذرہ تو چلو دے اندر موجود ہے، کدی نہ کدی اللہ رب العزت انہوں جنت دے اندر داخل فرما دے سی۔ بہرحال میرے دوستو تکبر دیاں چند میں بنیادی جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دسیاں وہ کیا ہے؟ بطر الحق، یعنی حق نو ٹھکرا دینا، حق گل کسے کیتی ہے لیکن وہ مننی نہیں ہے۔ مثال دے طور حق گل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس تو علاوہ مالک خالق مشکل کشا حاجت روا ہر جگہ حاضر ناظر اور مختار کل عالم الغیب، یہ ساری حق گلاں اور اللہ دا قرآن بار بار پکار کے دس رہا ہے، اللہ دے حدیث پاک دس رہی ہیں۔ اور چاروں ائمہ مذہب دی گل ویکھو، چاروں ائمہ ادھے متفق ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جدی لوگ تقلید کر دیں، اے دے باوجود پھر بھی آدھیں بھئی اللہ تو علاوہ بھی لوگ مشکل کشا ہیں، اللہ تو علاوہ بھی عالم الغیب ہیں، اللہ تو علاوہ بھی مختار کل ہیں، اس دے باوجود پھر بھی ہٹ درمی اور ضد بازی ہے۔ یہ میرے پیارے بھائیو پہلی چیز اللہ دے رسول نے فرمائی، بنیادی چیز بطر الحق۔ دوسری چیز ہے لوگاں نو حقیر سمجھنا، لوگاں نو حقیر سمجھنا۔ میں جس طرح پہلے بھئی گزارش کر چکے ہیں، بھئی اچھا مکان بناونا یہ بھئی تکبر دے وچ نہیں ہے، اچھا کپڑے پاونا یہ بھی بھئی تکبر دے وچ